حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جنت میں سب سے پہلے کیوں داخل نہیں ہوں گی؟ یہ سن کر دل چونک اٹھتا ہے، مگر اس حیرت انگیز راز کو جاننے کے لیے یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کیا وہ عورت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، جہاں ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور جو پیسے ملتے ان سے کچھ آٹا یا سبزی خریدتا۔ بعض دن تو گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس کی بیوی کبھی شکوہ نہ کرتی۔ وہ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور شوہر کو تسلی دیتی۔ اللہ آزماتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ عورت جس کا نام تاریخ میں نہیں ملا، لیکن جس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا رہا، ایک سچی مومنہ تھی۔ دن بھر محنت کے بعد شوہر کا خیال رکھتی اور رات کے سناٹے میں اپنے رب سے معافیاں مانگتی۔ اس کے بہتے آنسو فرشتے اکٹھے کر کے عرش تک لے جاتے۔ ایک رات دونوں بھوکے تھے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک یتیم بچہ کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں بھوک صاف جھلک رہی تھی۔ اس عورت نے بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو گئی۔ شوہر نے پوچھا، تم نے اپنی روٹی بھی دے دی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں، شاید وہ بچہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے آیا ہو۔ وہ عورت ہر روز یوں ہی جیتی رہی، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ اس کی عبادت میں خلوص، دل میں اخلاص اور زبان پر ہمیشہ شکر ہوتا۔ مدینہ کے ایک عالم نے کہا تھا، اگر کوئی جنت کی خوشبو پانا چاہے تو اس عورت کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی شہزادی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی فاقے، مشقت اور چکی پیسنے سے زخمی ہاتھ، لیکن زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ پھر بھی ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دن فاطمہ نے پوچھا، ابا جان، کیا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، تمہارا مقام بہت بلند ہے، مگر تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، ابا جان، وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو خاموشی سے اللہ کے لیے جیتی رہی، کسی کو دکھ نہیں دیا اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر جھک کر بولی، اگر وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی تو یقیناً اس نے مجھے پیچھے چھوڑ کر رب کو راضی کیا ہوگا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس بستی میں پہنچے جہاں وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئی تو سجدے میں گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور فرمایا، تمہارے صبر، عبادت اور پاک دل نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ وہ عورت کانپتے ہوئے بولی، یا رسول اللہ، میں تو ایک گناہ گار عورت ہوں، مجھ جیسی کو کیا مقام؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں مقام دکھاوے میں نہیں، دل کی سچائی میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ اور اسے گلے لگایا اور کہا، بہن، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت، اخلاص اور آزمائشوں سے بھری زندگی ایک شہزادی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ عورت خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو آسمان سے نور برس رہا تھا، فرشتے قطار میں کھڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ کھولا گیا اور اعلان ہوا، اے لکڑہارے کی بیوی، آ جاؤ جنت کی پہلی مہمان بننے کے لیے۔ فرشتے حیران تھے مگر خوش بھی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تھی، مگر ان کی روح نے یہ منظر دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، اگر یہ عورت مجھ سے پہلے جا رہی ہے تو یہ تیرے عدل کا سب سے حسین ثبوت ہے۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے فخر ہے کہ میں اس عورت کے بعد جنت میں جاؤں گی جس نے اللہ کو سچے دل سے راضی کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف نماز، روزے اور ظاہری ریاضت کا نام نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر، خلوص، خاموش عبادت، خاموش خدمت اور اللہ سے سچا رشتہ ہی جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔